حضرت امیر خسرو دہلوی کی درگاہ اپنے پیر کے چرنوں کی طرف، قدموں کی طرف حضرت نظام الدین اولیاء کے آنگن میں ہی ہے۔ جس طرح ان کی زندگی میں لوگ حضرت امیر خسرو سے اپنی سفارش کہلواتے تھے، اسی طرح آج بھی حضرت امیر خسرو کو پہلے سلام کرتے ہیں اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاتے ہیں۔ ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو دہلوی کو دنیا امیر خسرو کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید تھے اور حضرت امیر خسرو اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء کے عاشق تھے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں، تیری رے میں تو چرن لاگی، پیر نظام الدین خواجہ نظام الدین، جتنا بھی کروں ناز میرا ناز بجا ہے، پیر نظام الدین خواجہ نظام الدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی سرپرستی اور نظر کرم کی وجہ سے حضرت امیر خسرو ایک بے مثال شخصیت رہے۔ 14ویں صدی میں حضرت امیر خسرو نے ہندو مسلم روایات کا سنگم یعنی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ہندوستان کے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں حضرت امیر خسرو کی پہلیاں ساون، بسنت اور شادی بیاہ کے گیت گونجتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی پیدائش گنگا کنارے اتر پردیش کے ایک قصبے پٹیالی ضلع ایٹا میں سن 1253 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا پیدائشی نام ابو الحسن یمین الدین محمود تھا۔ آپ کے والد امیر سیف الدین محمود ترک تھے۔ والدہ مبارک بیگم ایک راجپوت خاندان سے تھیں۔ ملا جلا گھرانہ تھا۔ حضرت امیر خسرو خود کو ترک ہندوستانی کہتے تھے۔ بچپن سے ہی شاعری لکھتے تھے۔ حضرت امیر خسرو 7 سال کے تھے جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے نانا عماد الملک راوت ارض سلطان بلبن کے دربار میں وزیر تھے۔ وہ حضرت امیر خسرو کو اپنے ساتھ دہلی لے آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے ملوایا۔ اس وقت حضرت امیر خسرو تقریباً 8 سال کے تھے۔ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہو گئے اور اپنی زندگی کی ہر کامیابی کا سہرا اپنے پیر و مرشد کو پہنایا۔ امیر خسرو کی ہماری تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھی ہے، اس لیے کہ انہوں نے دوستی کی بات کی، انہوں نے ہم آہنگی کی بات کی، انہوں نے بھائی چارے کی بات کی، اور انہوں نے ایک تہذیب میں، ہمارے ہندوستان کی تہذیب میں جس کو ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس میں جس قسم کی کنسسٹنسی اور یکسانیت انہوں نے دیکھی، وہ میرے خیال سے اس صدی میں کم سے کم کسی اور نے نہیں دیکھی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ جو ان کے مرید ہیں یا خواجہ نظام الدین اولیاء کے جو مرید ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ ہندوستان میں جو امیر خسرو کی صلاحیتوں سے واقف ہے یا رہے گا، وہ امیر خسرو کی عزت بھی کرے گا، عقیدت بھی رکھے گا۔ حضرت امیر خسرو ایک طرف عوام کی بولیوں میں برج بھاشا میں گیت لکھتے تو دوسری طرف فارسی میں شاعری کرتے۔ دہلی سلطنت کے 7 سلطانوں کے درباری شاعر رہے۔ فارس کے مانے ہوئے شاعر حافظ شرازی نے حضرت امیر خسرو کو طوطی ہند کا لقب دیا۔
سعدی، نظامی اور فردوسی کے ساتھ حضرت امیر خسرو فارسی ادب و شاعری کے چوتھے ستون مانے جاتے ہیں۔ آپ نے فارسی میں 4 لاکھ سے زیادہ شعر لکھے، جن میں تقریباً 1 لاکھ آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی ایران، تاجکستان، افغانستان اور دوسرے ملکوں میں حضرت امیر خسرو کے کلام کی محفلیں سجتی ہیں۔ مرزا غالب، جو ہندوستان کے کسی فارسی شاعر کو نہیں مانتے، حضرت امیر خسرو کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں کے پاؤں۔ ان کے 5 دواوین ہیں جس کا میں نے ذکر کیا۔ سب سے پہلا دیوان تحفۃ الصغر ہے، دوسرا وسط الحیات ہے، تیسرا غرۃ الکمال ہے، چوتھا بقیہ نقیہ ہے، اور 5واں جو ان کے عمر کے اواخر میں لکھا گیا وہ نہایت الکمال ہے۔ ان کی ایک مثنوی نوح سپہر ہے جس میں انہوں نے جس طریقے سے، جس خوبی سے، جس کمال سے اور جس تفصیل کے ساتھ ہندوستان اور ہندوستان کی مختلف چیزوں کی تعریف کی ہے اور اس کی خوبیاں بیان کی، یہاں کی زبانیں، یہاں کی قومیں، یہاں کے لوگ، یہاں کا موسم، اس کو جنت نشین بتایا ہے، ویسی مثنوی نہ خسرو سے پہلے کسی نے لکھی نہ اس کے بعد کسی نے لکھی۔ میں پچھلے 15 برس سے حضرت امیر خسرو پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور میں نے حضرت امیر خسرو پر تقریباً 700 کتابیں پوری دنیا سے جمع کی ہیں، اور یہ کتابیں فارسی میں، پشتو میں، دری میں، اردو میں، ہندی میں، رشین، تجاکی، ازبیکی وغیرہ وغیرہ زبانوں میں ہیں۔ حضرت امیر خسرو کی جو مینوسکرپٹس ہیں وہ ہندوستان کے علاوہ پورے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں، دیشوں میں، الگ الگ مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، میوزیمز میں پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرت امیر خسرو اپنے زمانے میں اور آج تک اتنے مشہور ہوئے کہ مغل دور میں بڑے بڑے بادشاہوں نے ان پر طرح طرح کی پینٹنگز بنوائیں، یہاں تک کہ بابر نے اور اکبر نے ایرانی جو پینٹرز تھے ان کو باقاعدہ کمیشن کیا کہ تم حضرت امیر خسرو کا جو خمسہ ہے، خمسہ خسرو، اس پر پینٹنگز بناؤ۔ تو پورے دنیا میں حضرت امیر خسرو کا جو خمسہ ہے اس پہ سب سے زیادہ پینٹنگز ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امیر خسرو ایسٹرولوجر، ایسٹرونومر، پالیگلاٹ، لیکسیکوگرافر اور ایکسپرٹ آف یونانی میڈیسن، میتھمیٹیشین، اور اس کے علاوہ بہت بڑے موسیقار تھے۔ میں نے حضرت امیر خسرو کا جو علم موسیقی ہے اس پہ میرے پاس تقریباً 2000 آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز اور ڈاکومنٹری فلمز میں نے پورے دنیا سے جمع کی ہیں، جس میں ان کا کلاسیکل میوزک، سیمی کلاسیکل، قوالی اور فوک، ٹھمری دادرا اس میں شامل ہے، اور خاص کر جو ہندی فلموں میں جو ان کے کلام استعمال کیے گئے اس کے میں نے گراموفون ریکارڈز جمع کیے ہیں جو تقریباً میرے پاس 45 کے قریب ہیں۔ اس میں کچھ ایسے بھی گراموفون ریکارڈز مجھے ملے جو کہ غیر فلمی ہیں اور الگ الگ ہندوستان کے جو بڑے بڑے کلاسیکل کے جو سنگیت گھرانوں کے استاد ہیں، جیسے ستار وادک استاد حلیم ظافر خان صاحب، بمبئی کے غلام مصطفیٰ خان صاحب، پنڈت جسراج، کنکنا بینرجی، انہوں نے حضرت امیر خسرو کے خیال اور ترانے گائے ہیں۔ ترانہ یہ حضرت امیر خسرو نے ایجاد کیا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں الفاظ بے معنی نظر آتے ہیں۔ دیم دیم تانا نانا تیرے نا یا لالی اوم توم تانا نانا نانا نا، یہ دیکھنے میں جو بے معنی الفاظ لگتے ہیں، ان میں امیر خسرو نے اپنی موسیقی سے ایک جادو بنایا، ایک ایسا جادو پیش کیا کہ اسے سن کر صوفیوں کو وجد اور حال آ گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستانی سنگیت میں، موسیقی میں ترانہ، کول، کلبانہ، اس کے بعد چترنگ، بسیط، ہوا، نقش و گل اور نہ جانے کتنے راگ راگنی ایجاد کیے جو آج بھی ہندوستانی شاستری سنگیت کے الگ الگ گھرانوں میں گائے جاتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے عرب، عراق اور ایران کی موسیقی سے پنجاب اور سندھ کی سنگیت سے جوڑا۔ کہتے ہیں طبلہ اور ستار بھی حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ آج جو میوزک کی شکل ہے
وہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں وہ آج سے 200 300 400 سال پرانی نہیں تھی. ایک الگ قسم کا گانا بجانا, بڑا سرل, سیدھا سیدھا گانا بجانا ہوتا تھا, جو ایک رس ہے جو ایران کے, افغانستان کے اس ایریا سے ایک لا کے ہمارے میوزک میں امیلگمیٹ کیا ہے. بہت سے جو یہ لا را 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 را, یہ جو انگ ہے, یہ موومنٹس ہیں, یہ وہ آئے اور انہوں نے ادھر کے آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھے, گانا بجانے کی چرچا ہوئی, سوچا سمجھا. تو آج جو ہم شکل دیکھ رہے ہیں ہمارے میوزک کی, اس میں ان کا بہت 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 بڑا سوچ اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تیری سخی پیا گھر آئے, بھاگ لگے سے آنگن کو, میری سخی پیا گھر آئے. تو جتنا سافٹ سرل ہر انسان سمجھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کو بہت بڑا ودوان ہونا پڑے کہ الفاظ ہم کو سمجھ میں نہ آئے. کہ اپنی چھب بنائے کے جو میں پی کے پاس گئی, چھب دیکھی جو پیا کی سو اپنی بھول گئی. چھاپ تلک سب چھینی رے منہ سے نینا, منہ سے نینا, منہ سے نینا, منہ سے نینا ملائے کے. فارسی, ترکی اور عربی میں شاعری کرنے والے حضرت امیر خسرو نے ہندوستان کی لوک کتھاؤں کو, عوامی بولیوں کو اپنے سینے میں سمیٹ کر کھڑی بولی میں شعر لکھے. برج بھاشا اور کھڑی بولی کو ادب و ساہتیہ کا روپ دیا. آج ہندی اور اردو والی دونوں حضرت امیر خسرو کو اپنا پہلا شاعر مانتے ہیں. حضرت امیر خسرو ہندوی کے بھی شاعر ہیں, اور نہ صرف شاعر ہیں بلکہ اس کے بنیاد گزار بھی ہیں. اور عام طور سے تذکرہ نگاروں کا خیال ہے کہ ان کا ہندوی کلام بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا ان کا فارسی کلام ہے. اگرچہ وہ خطی شکل میں کہیں نہیں مل سکا, لیکن روایات اتنی مضبوط ہیں کہ اس سے ماننے کا سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. مثلاً انہوں نے خود دیباج غرۃ الکمال کے دیباج میں لکھا ہے کہ ان کا اپنا ہندوی کلام ہے, اور اس میں انہوں نے مختلف تجربات کیے ہیں. وہ دو سخنے کہتے ہیں, وہ مختلف نظموں کی شکلیں کہتے ہیں, کہمکرنیاں کہتے ہیں, پہیلیاں بناتے ہیں. اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں ان کے گیت ہیں جو انہوں نے ہندوی میں لکھے ہیں. اور ہندوی کلام کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ امیر خسرو کی شخصیت کے اس پہلو کو دکھاتا ہے جو ان کی عوامی ہے, جو صوفیوں کا عوام کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو عامیانہ زبان تھی, جو عام لوگوں کی بول چال کی زبان تھی, وہ ان کے ہندوی کلام میں جمع ہو جاتا ہے. یہ بڑی خوبی ہے امیر خسرو کے ہندوی کلام کا. حضرت امیر خسرو نے جس گنگا جمنی تہذیب کی پرورش کی, بسنت کا تیوہار اس کی پہچان ہے. 700 سال سے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ شریف میں بسنت منایا جاتا ہے جو حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے. اپنے بھانجے کے انتقال کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء ایک لمبے عرصے تک غمگین رہے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے بسنت کے دن حضرت امیر خسرو پیلے کپڑے پہن کر خانقاہ میں آئے
اور اپنے پیر و مرشد کو بسنت کے گیت سنانے لگے۔ حضرت نظام الدین اولیاء مسکرا دیے۔ حضرت امیر خسرو جب دہلی میں ہوتے تو رات گئے جمنا کنارے حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں رہتے، ان سے ریاض و ناز کی باتیں کرتے، روحانی سکون سمیٹتے۔ اپنے پیر و مرشد کی سماع محفلوں میں نیا پن پیدا کرنے کے لیے حضرت امیر خسرو نے قوالی کے فن کو نکھارا، قوال بچوں کا گھرانہ بنایا اور ان کو قوالی کا فن سکھایا۔ آج جس انداز میں قوالی گائی جاتی ہے حضرت امیر خسرو سے منسوب ہے۔ ارے بل بل چاہیے وہ سہاگن کی قول کے معنی ہے کہنا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یعنی انہوں نے فرمایا من کنتو مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا رہا اب علی اس کے مولا ہیں۔ اس قول کو حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی سنگیت کے سانچے میں ڈھالا۔ قول آج تک اسی طرز میں سنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ قول دنیا گاتی ہے، قول جو حدیث ہے آپ جیسے سمجھتی ہے، حدیث کو حضرت امیر خسرو نے کا راگ میں من کنتو مولا فعلی مولا، وہ قول اور رنگ پوری دنیا کے قوال گاتے ہیں۔ بنگلہ دیش، پاکستان، جہاں قوالی کو سنا سمجھا جاتا ہے۔ درباری چمک دھمک، مال و دولت کے باوجود حضرت امیر خسرو ایک عظیم صوفی اور بے مثال مرید تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کو ترک اللہ کہتے۔ اپنے پیر کے بغیر حضرت امیر خسرو کے لیے زندگی بے معنی تھی۔ سن 1325 عیسوی میں جب وہ دردناک دن آیا اور دہلی کے بادشاہ فقیر حضرت نظام الدین اولیاء دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت امیر خسرو کا دل دنیا سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضرت امیر خسرو سلطان محمد بن تغلق کی فوج کے ساتھ بنگال میں تھے۔ دہلی لوٹ کر حضرت امیر خسرو نے درد بھرے دل سے اپنا آخری دوہا اپنے پیر کے لیے کہا۔ گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے رین بہی چہو دیس۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد اسی سال 1325 عیسوی میں اسلامی تاریخ 18 شوال کو حضرت امیر خسرو نے دنیا سے اپنا سامان سفر اٹھا لیا اور چین کی نیند سو گئے۔ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں اور اپنے کلام سے دنیا کو جگا رہے ہیں۔ گوری سووے سیج پہ مکھ پہ ڈارو کیس، چل خسرو
हर